میرا سب سے بہترین انجوائبل مومنٹ ہوتا ہے جب میں تقریر کر رہا ہوں، اور تقریر سے زیادہ انجوائمنٹ ہوتا ہے سوال جواب کا. لیکن پاکستان کے دور میں یہ میرا سب سے انجوائبل تھا. سب سے انجوائبل نہیں تھا، سب سے انجوائبل تھا جب میں اسلامک ادارے کو وزٹ کر رہا تھا، اور جو محبت میں نے دیکھا ان کے دل میں، وہ سب سے زیادہ انجوائبل تھا، سب سے زیادہ. اور کئی ادارے گیا میں. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جب فلسطین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ایران بھی اس میں ان کو اسرائیلیوں کو جواب دے رہا ہے فلسطین کے حملے کا، لبنان بھی دے رہا ہے، اور دوسرے بھی بیرون دوسرے جو ممالک ہیں وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں. لیکن جو بڑے اسلامی ممالک ہیں وہ خاموش تماشائی کو دیکھ لیں. کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ان حکمرانوں کو انداز جواب نہیں دینا ہوگا کہ جب آپ کے مسلمان بھائی کٹ مر رہے تھے، کچھ ملک ساتھ دے رہے تھے اور آپ تماشائی بنے ہوئے تھے؟ بہت شکریہ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ایران جواب دے رہا ہے اسرائیل کو اور باقی ممالک جواب نہیں دے رہے. اس کے لیے دیکھنا چاہیے کہ کیا سچویشن ہے. اگر وہ حکمران ایسی چیز کر رہے ہیں جو حکمتاً امت کے لیے فائدہ ہے تو صحیح ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح کر رہے کیا نہیں. اکثر لوگ بیک سیٹ ڈرائیونگ کرتے. بیک سیٹ ڈرائیونگ مطلب ڈرائیونگ تو جانتے نہیں، بیک سیٹ کرتے. تو یہ دیکھنے پڑے گا وہ ان کا موقف کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے. اگر نیت یہ ہے کہ ہم کریں گے تو اور نقصان ہوگا اسی لیے نہیں کر رہے، یا کریں گے تو اور فائدہ ہوگا، تو ہر حکمران اپنے حساب سے وہ سوچ رہے گا. تو اس کے اندر حکمران کو علماء سے رائے لینا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے. تو جب ہم اللہ کے رسول کی سیرت پڑھتے ہیں تو کئی واقعے ایسے آتے ہیں جس کے اندر ہمیں ہدایت ہے قرآن اور حدیث میں کہ کن واقعوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. تو میری یہ رائے ہے کہ جتنے حکمران ہیں وہ علماء کے ساتھ بیٹھ کے جو ان کی سوچ ہے ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے، اور علماء اپنی رائے دینا چاہیے. اور دے شوڈ بی اے کامن ایجنڈا. یہاں کیا ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیر از نو کنیکشن بٹوین دا علماء اینڈ حکمران. علماء حکمران اگر ساتھ میں بیٹھے اور ایک دوسرے سے ڈسکس کرے، اور علماء یہ بتائے کہ آخرت کے لیے کیا بہتر ہے. مسلمان ملک ہے، حکمران بھی مسلمان، علماء بھی مسلمان، اور وہ اگر دلیل پیش کرے قرآن اور حدیث سے کہ اللہ کے رسول نے اس وقت کیا کیا، اللہ کیا ہمیں حکم دیتے ہیں، اور اگر بیٹھ کے سمجھوتا کے ساتھ بات کیے، وہ بہتر ہے بنسبت تناؤ کے. تو ہمیں ہر کوشش کرنا چاہیے کہ علماء ساتھ میں آئیں اور حکمران بھی ساتھ میں آئیں، اور پھر کلیکٹیو ڈیسیشن لے. افسوس کی بات ہے کہ ابھی جس طریقے سے جو شریعہ میں ہونا چاہیے، ایک لیڈر وہ ہے نہیں، وہ ہوتا تھا پھر معاملہ آسان ہو جاتا تھا. سب ایک ہی یہاں سے پوچھے، یہاں بھی پوچھے، یہاں پریس صرف یہاں بیٹھی ہے، السلام علیکم. پریس ادھر ہی ہے. ڈاکٹر صاحب احمد رشید ساگر، انڈیپینڈنٹ نیوز آف پاکستان، بیورو چیف راولپنڈی. میرا ہم سب سے پہلے آپ کو یہاں راولپنڈی میں خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ شکر. صاحب، محسن نواسی صاحب جو پروگرام جتنے بھی دوست احباب ہیں سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ پروگرام کے اختتام پہ آپ پنڈی راولپنڈی اسلام آباد صاحب کو مل کے یہاں سے ودا آ رہے ہیں. تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آپ پاکستان میں آتے رہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ اس وقت امت جو کرائسس میں ہے، تمام مسلم ممالک کے اندر اس وقت مسلمانوں کے خلاف جو کفار ہے وہ نمبر آزما ہے. کفار جو ہے مسلمانوں کے خلاف نمبر آزما ہے. مسلمان خستہ حالی کا شکار ہے، مسلمان عورتوں بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. جہاد کن معاملات میں جو ہے وہ فرض ہے، اور کیا ایسے معاملات کے اندر بالخصوص بھارت میں مسلمانوں کا جو قتل عام کیا جا رہا ہے کشمیر کے اندر، تو مسلم امہ کو اس حالت کے اندر کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور کون سا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی، یہ سوال کا جواب دے چکے ہیں. اس کا جواب آپ کو میرے وہی تقریر میں 15 پوائنٹ
ایکشن پلان. یہ 15 پوائنٹ ایکشن پلان کے اندر جو پہلے 7 نقطے ہیں وہ کوئی بھی مسلمان کا, چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے, چاہے ہندوستان میں رہ رہا ہے چاہے پاکستان میں, یہ پہلے 7 پوائنٹ ہر مسلمان کر سکتا ہے. اور آخری 8 پوائنٹ ہے جس کو اللہ نے سہولت دی ہے, جسے کیپیسٹی دی ہے, وہ کر سکتا ہے. تو یہ پورا اس کے اندر میری تقریر کے اندر اس کا جواب ہے. اپنا نام چینل کا نام اور وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, میرا نام عامر وسیم ہے. آئی ایم دا بیورو چیف ڈیلی ڈان اسلام آباد ہے. یہاں پہ کچھ سوالات آپ سے اسلام کے حوالے سے ہو رہے ہیں, اس پہ آپ نے کافی لیکچر سنے بھی ہیں. میں آپ کے وزٹ کے حوالے سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اتنے دن سے پاکستان میں آپ کا قیام تھا, تو میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا موسٹ انجوائیبل مومنٹ یا کیا تھا اس وزٹ کے دوران, اور موسٹ ریگریٹیبل مومنٹ کون سا تھا ڈیورنگ یور اسٹے ان پاکستان؟ میں صاحب نے پوچھے میرا موسٹ انجوائیبل مومنٹ کیا تھا. اکثر جب میں ٹور کرتا ہوں میرا سب سے بہترین انجوائیبل مومنٹ ہوتا ہے جب میں تقریر کر رہا ہوں, اور تقریر سے زیادہ انجوائمنٹ ہوتا ہے سوال جواب کا. لیکن پاکستان کے دور میں یہ میرا سب سے انجوائبل تھا. سب سے انجوائبل نہیں تھا, سب سے انجوائبل تھا جب میں اسلامک ادارے کو وزٹ کر رہا تھا, اور جو محبت میں نے دیکھا ان کے دل میں, وہ سب سے زیادہ انجوائبل تھا, سب سے زیادہ. اور کئی ادارے گیا میں, تبلیغ جماعت کے رائیوین گیا, جامعۃ اشرفیہ گیا, اہل حدیث کے مرکز گئے, اور جہاں بھی گئے ماشاءاللہ. اور جہاں نہ جا سکے وہ مدیر میرے ہوٹل میں ہے. مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اتنے بڑے علماء اگر مجھے ملنے آ رہے جو صحیح نے مجھے جانا چاہیے, لیکن حالات ایسے تھے کہ مجھے جانے کی اجازت نہیں تھی. تو جب میں نہیں جا سکا وہ مجھے ملنے آئے تو مجھے کافی شرمندگی محسوس ہوئی. اور وہ سب سے زیادہ خوشی کا موقع تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سب مسلمان دیگر مسالک ماشاءاللہ کہ ایک ساتھ ہے. یہ سب سے زیادہ تھا. آپ بولیں گے سب سے ریگریٹیبل مومنٹ, یہ تو سوچنے پڑے گا کہ ریگریٹیبل مومنٹ یا سب سے کم خوشی والا مومنٹ. ریگریٹیبل تو کچھ مجھے یہاں ایسا محسوس نہیں. ایک ریگریٹیبل مومنٹ ہے کہ یہ میرا ٹور ختم ہو رہا ہے, یہ آج کا سب سے ریگریٹیبل مومنٹ ہے. کہ میں سوچا 4 ہفتے اتنا بہت ٹائم, ابھی سوچا کہ 4 مہینے 1 سال بھی ہوا تو کم ہوتے تھے. تو یہ ریگریٹیبل مومنٹ ہے کہ مجھے پاکستان چھوڑ کے جانے پڑے گا چند گھنٹوں میں. آپ کا سوال ہاں اب آپ ہی سے پوچھیں گے سوال ذرا. جی نصیب کیا. سوال میرا یہ ہے کہ آپ دنیا بھر میں لیکچر دیتے ہیں, اسلامک اسکالر ہیں, آپ ہر عمر کے فرد کو ٹچ کرتے ہیں, اس میں یوتھ بھی ہے, بزرگ بھی ہے, بچے بھی ہوتے ہیں. پاکستان سے بھی آپ نے یہ سارا کچھ کیا. پاکستان کے یوتھ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں دنیا کے ساتھ, اس کو ثقافتی جائزہ کریں, اور جو آپ کا انٹریکشن رہا یوتھ کے ساتھ پاکستان میں, اس کے حوالے سے اپنا تجربہ بتائیے. اذان ہو رہی ہے.
بھائی صاحب کا سوال تھا کہ میرا میسیج خصوصاً پاکستانی نوجوان یوتھ کے لیے کیا ہے. جہاں تک کہ پاکستانی یوتھ کا سوال ہے، مجھے لگا کہ ان میں پیشن اور جذبہ زیادہ ہے بنسبت عام یوتھ سے، عام نوجوان سے. اور جب پیشن اور جذبہ زیادہ ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، اس کے فائدے بھی ہو سکتے ہیں، نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اس جذبے کو کس طریقے سے چینلائز کرنا چاہیے امپورٹنٹ ہے. جو لوگ فساد چاہتے ہیں وہ یہ اس جذبے کو غلط طریقے سے چینلائز کرتے، غلط حوالہ دیتے، غلط لاجک دیتے اور بھڑکاتے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان نوجوانوں کو صحیح طریقے سے، صحیح دشا میں، صحیح راہ میں چینلائز کرنا چاہیے. اور سب سے بہترین کتاب تو قرآن مجید ہے. اگر ہم پاکستان کے نوجوانوں کو قرآن سے جڑ جائیں گے اور قرآن کو اپنا ہدایت کی کتاب یا ڈیلی گائیڈ سمجھے. ہم مسلمان اکثر قرآن کی اتنی عزت کرتے کہ اس کو کپڑے میں باندھ کے اوپر رکھتے، کیا پڑھنے کا بھی کپڑا کھولنا پڑے گا، پڑھنے پڑے گا، آدھا گھنٹہ لگے گا. تو قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے. اس کو اگر روز ہم پڑھے، سمجھ کے پڑھے، اس پہ عمل کرے تو، اور جتنے بھی جذبے ہیں اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو کئی وے سے اس کو چینلائز کر سکیں. تو اس کا اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں تو مجھے امید ہے کہ پاکستان اور پاکستانی امہ اچھے ہائٹس، اونچائی پہ پہنچیں گے انشاءاللہ. ابھی صرف 3 کوشچن اور لیں گے. یہ یوٹیوب پورا چین لینا ہے اور یار بھائی ڈاکٹر صاحب کا ٹائم چند ہی گھنٹے میں فلائٹ ہے. جی میرا نام ارشاد قریشی ہے، 24 نیوز سے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ سود جو ہے وہ اسلام میں ناجائز ہے، اللہ سے جنگ. سننے میں واپس سے پوچھیں گے. سود جو ہے اللہ سے جنگ کہا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک اور بہت سے اور اسلامی ممالک کا نظام جو ہے وہ سود پہ چل رہا ہے. کیا آپ نے جو ہمارے حکمرانوں سے بھی آپ کی جو ہے ملاقاتیں ہوئی، اس حوالے سے کوئی بات ہوئی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک سود کا نظام ختم نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کرے گا؟ ایک چیز. دوسرا سر ایک سوال بھائی صاحب نے پوچھا کہ سود کافی عام ہے پاکستان میں. سود پوری دنیا میں عام ہے، صرف پاکستان میں نہیں. لیکن پاکستان میں عام نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان ہے، پاک جگہ ہے. اللہ تعالیٰ سود کا جو حوالہ قرآن مجید میں 8 جگہ سے کرے، اور قرآن سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ سود کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول آپ پہ جنگ کا اعلان کرتے ہیں. تو سود صرف ایک گناہ کبیرہ نہیں، عظیم گناہ کبیرہ ہے. شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول آپ سے جنگ کریں گے، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. لیکن سود ایسا گناہ کبیرہ ہے جو عظیم گناہ کبیرہ ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کئی قسم سود کے سب سے نیچے والا جو درجہ ہے وہ ایسا ہے کہ آپ اپنے والدہ کے ساتھ زنا کرتے. تو سود حرام ہے اور معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں گے پوری ورلڈ کی اکانومی کنٹرولڈ ہے، یہودی کنٹرول کر رہے تھرو دا بینکنگ سسٹم. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر مہینے کے اوور نائٹ آپ اس کو ہٹا تو نہیں سکتے، تو میرا یہ ان سے کہنا ہے کہ انکریز دا اسلامک بینکنگ کو اور انکریز کرو. اور مجھے کس نے کہا کہ یہاں تقریباً پاکستان میں 20 یا 25% اسلامک بینکنگ ہے. آپ دیکھیں گے ملیشیا میں، یہاں کی پاپولیشن 97% مسلم ہے، ملیشیا کی پاپولیشن 63% مسلم ہے، اور وہاں جو اسلامک بینکنگ از مچ ہائر دین پاکستان. حالانکہ کم ہونا چاہیے، 63% ہے. یہاں کی تعداد بھی زیادہ ہے، وہاں کی تعداد کم ہے، تقریباً 30-32 ملین ہے. تو اگر آپ پروموٹ کریں گے اسلامک بینکنگ کو تو
انشاءاللہ جتنا پروموٹ کریں گے اتنا سود کا نظام کم ہوتے جائے گا. میری ہمیشہ یہ رائے ہے کہ جتنے بھی ٹاپ 500 کمپنیز ہے لسٹڈ کمپنیز وہ کبھی لون لیتے ہی نہیں, قرض نہیں لیتے. دا ڈیٹ فری کمپنیز جتنی بھی بڑی کمپنی وہ پروفٹ اینڈ شیئرنگ آئی پی او فلوٹ کرتے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں مسلمان سے لون لو ہی مت, بیسٹ ہے. لیکن لون لینے کی مجبوری پڑ گئی تو لاسٹ ریسورٹ جیسا آپ اسلامک بینکنگ سے لے سکتے. لیکن دیکھیے کہ شریعہ بورڈ پہ معتبر علماء ہیں, اور آپ کے ملک میں تو اسلامک اکنامکس کے جو دنیا کے ماہر ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب یہاں ہے, وہ ہے. تو اگر معتبر علماء ہے اس شریعہ بورڈ پہ تو آپ اس اسلامک بینک میں ایز اے لاسٹ ریسورٹ. یہ کہنا کہ اسلامک بینک اور کنونشنل بینک یکساں ہے یہ بالکل غلط ہے. جو لوگ کو اسلامک اکنامکس کے بارے میں پتہ نہیں ہے وہ ایسا کہتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ کیونکہ اتنی بینکنگ سسٹم جو کنونشنل بینکنگ سسٹم اتنی عام ہو چکی, کہاں نہ کہاں جا کے اوپر ملاوٹ ہوتی ہے. تو 100% نہیں تو 90% تو اسلامک ہے. اور جتنا ہم پروموٹ کریں گے, جتنا گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے گی, اتنا پرسنٹیج جو اسلامک بینکنگ کا بڑھتے جائے گا. تو یہ ایک چیز ہے کہ ہم اسلامک بینکنگ اور پروموٹ کریں تاکہ یہ سود کا نظام مٹ جائے. اور یہ جو ون آف دا ریزن جو ہے یہ کنٹرول کر رہے یہودی دو ہے, ایک ہے سود کے بینک اور دوسرا میڈیا ہے, اور ہم دونوں میں کمزور ہے مسلمان. سود میں تو کمزور ہونا چاہیے لیکن اسلامک فائنینس ہونا چاہیے پھر آلٹرنیٹیو. اینڈ سیکنڈ از میڈیا. اگر دونوں پہ ہم توجہ دیں اور مہارت رکھیں تو انشاءاللہ ویل بی آن ٹاپ آف دا